گاؤں میں چچا کے گھر کے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے۔ سبھی انہیں میاں جی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ نہایت نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ کسی کی مصیبت دیکھ کر اٹھتے اور جو کچھ ممکن ہوتا فوراً ہی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، سارہ اور ماریا۔ سارہ کی پیدائش کے وقت ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میاں جی نے دونوں بیٹیوں کو ماں اور باپ بن کر پالا۔ کئی لوگوں نے انہیں دوبارہ شادی کا مشورہ دیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ جب بیٹیاں جوان ہوئیں تو انہوں نے دونوں کے رشتے طے کر دیے۔ سارہ کی شادی اس کی پھوپھی زاد بھائی سمیر سے ہوئی، جبکہ ماریا ایک کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہی گئی۔ ماریا اپنے گھر میں خوش تھی لیکن سارہ کی زندگی میں دکھوں کا سمندر بن گئی تھی۔ سمیر دراصل سارہ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ نایاب نامی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا جو ایک ماڈل گرل تھی اور آزاد خیالات رکھتی تھی، مگر والدین کے دباؤ پر مجبور ہو کر سمیر کو سارہ سے شادی کرنی پڑ گئی۔ شادی کے بعد بھی وہ نایاب سے تعلق قائم رکھے ہوا تھا۔ سارہ ہر لحاظ سے اچھی بیوی تھی، مگر جب مرد کسی اور کے عشق میں گرفتار ہو تو لکھی ہوئی خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو بری ہی لگنے لگتی ہے۔ یہی حال سمیر کا بھی تھا۔ وہ سارہ کو نہ پسند کرتا تھا نہ قدر دیتا تھا۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ 1 سال بعد سارہ کے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام کنول رکھا گیا۔ وہ واقعی میں کنول کے پھول جیسی حسین تھی۔ سارہ کی جان اس بچی میں بستی تھی۔ اس نے اپنی ساری محبت، اپنی ساری توجہ، اپنی ساری زندگی کنول کے لیے وقف کر دی۔ یہاں تک کہ وہ اکثر کہا کرتی کہ میں سارہ نہیں کنول ہوں۔ سب لوگ اس پر ہنستے مگر وہ دل سے یہ بات کہتی۔ سارہ دن رات یہ دعا کرتی رہتی کہ اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، وہ مجھ سے اور میری بیٹی سے محبت کرے۔ اگر وہ غلط راہ پر ہے تو ہدایت عطا فرما دے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ سمیر کا رویہ مزید برا اور بگڑتا چلا گیا۔ وہ چڑچڑا اور سنگ دل ہو گیا۔ پھر ایک دن تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ سارہ جوتے پالش کر رہی تھی اور سمیر نے اسی بات کو بہانہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ نایاب کی پہلی شرط ہی یہ تھی کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیوی کو طلاق دے۔ سمیر نے بھی اس دیوار کو گرا دیا تاکہ نایاب سے شادی کر سکے۔ جب طلاق کے کاغذات سارہ کے ہاتھ میں آئے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ درد و دیوار سے لپٹ کر روتی اور دروازہ تھام کر باہر نکلنے سے انکار کرتی، مگر سمیر نے اس پر ترس نہ کھایا۔ اس نے کنول کو چھین کر سارہ کو روتی پیٹتے اپنے باپ کے گھر پہنچا ہی دیا۔ میاں جی نے جب بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل بیٹھ گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا انہوں نے، نہ داماد سے لڑنے گئے، نہ بہن بہنوئی سے کوئی شکوہ کیا، نہ کسی کے سامنے شکایت کی۔ سارہ کو طلاق سے زیادہ کنول سے بچھڑ جانے کا دکھ تھا۔ وہ ہر وقت بیٹی کو یاد کرتی، تڑپتی رہتی مگر کنول کا نام لیتی رہتی۔ وہ بیٹی کے غم میں تڑپتی، سلگتی رہتی، کبھی سرد پانی سے نہا کر صحن میں بھیگے پیروں کے ساتھ جما جاتی، اور سچ یہ کہ میری کنول کہاں ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ کبھی ہنسنے لگتی، کبھی رونے لگتی اور کبھی پتھروں سے باتیں کرتی۔ میاں جی اندر ہی اندر ٹوٹے جا رہے تھے۔ بیٹی کا علاج تو دور، وہ کسی سے سارہ کی حالت کا تذکرہ بھی نہ کرتے تھے۔ دکھ درد بانٹتے بھی تو کس سے؟ اب سارہ نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ کبھی وہ ہلتی، کبھی روتی، کبھی سیڑھیوں سے چھلانگیں لگانے لگتی، یوں گرتی تو شدید چوٹیں لگ جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کے حواس کھوتے گئے۔ اب اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ گھر کے کاموں سے اسے کوئی غرض نہ تھا۔ کھانا سامنے رکھا ہوتا تو نوالے عجیب طریقے سے منہ میں ڈالتی، تھوڑا سا کھا پاتی، گرا دیتی۔ اس کی حالت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔
گھر سے باہر گلیوں میں دوڑنے لگی تب میاں جی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ گھر کی کسی کوٹھری میں اس کو بند کر دیں، زنجیریں باندھ دیں۔ پہلے تو وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے، لیکن جب سارا کو اپنی سسرال پرستی کا بھی ہوش نہ رہا تو میاں جی نے تنگ آ کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اب وہ سارا دن بیٹھتی اور چلاتی رہتی۔ کھڑکی سے میاں جی کو کھانا دیتے تو وہ کھانا پھینک دیتی اور دروازہ کھولو، مجھے کنول کے پاس جانا ہے، مجھے کنول کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے۔ باپ سمجھاتے سارا صبر کرو، مگر وہ چلاتی میں سارا نہیں کنول ہوں، میں سارا نہیں کنول ہوں۔ ایک روز میاں جی بیٹی کی پیشانی کا بوجھ دل و ذہن ان پر لیے سڑک پر جا رہے تھے کہ پریشانی میں خیالی میں ایک بس کے نیچے آ گئے اور موقع پہ ہی جہاں بگ ہو گئے۔ قدرت کی ستم ظرفی دیکھیں کہ اب سارا کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ماریا جو اس کی سگی بہن تھی، جب ہماری بچی نے اس کو فون کر کے کہا کہ تم آ کر سارا کو لے جاؤ تو اس نے مجبوریاں گنا دی۔ لکھنے لگی، میرے شوہر منع کرتے ہیں، پاگل کو گھر میں رکھنے سے ہمارے بچوں پر برا اثر پڑے گا اور گھر کے دیگر لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ حالانکہ وہ ایک بھرے پورے سسرال میں رہتی تھی، پر اس کو خون سے دلی لگاؤ نہیں تھا۔ میاں جی کی زندگی میں ہی اس کے ساس سسر اور شوہر نے اس پر میکے آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ میاں جی نے یہ بھی پابندی مان لی تھی کیونکہ وہ ماریا کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد سارا اکیلی کمرے میں بند رہتی، پڑوسی صبح شام آ کر اسے کھانے پینے کی چیزیں دے جاتے۔ چند روز اس کی خبر گیری کو آئے کہ برابر والے گھر انہی کا تھا۔ منہ سے ملامتی باتوں میں لگا کر کپڑے بدلواتی، کبھی تو وہ ہر بات چپ چاپ مان لیتی اور کبھی تو بگڑ جاتی، تب اسے قابو کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی چاچا میاں سارا کے سابق شوہر سمیر کے پاس گئے اور کہا، تمہارے طلاق دینے سے اس بیچاری کی یہ حالت ہو گئی ہے اور تم یہاں مزے سے دوسری شادی کر کے زندگی گزار رہے ہو، کچھ تو خوف خدا کرو۔ یوں تو تم دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، مگر وہ تمہاری بچی کی ماں تو ہے، کم از کم اسی رشتے کا پاس رکھ لو۔ تمہارا بھی کوئی فرض بنتا ہے، اس کا علاج کراؤ یا پاگل خانے داخل کروا دو، یا کم از کم اسے اس کی بیٹی سے ہی ملوا دو تاکہ اس بے قرار دل کو کچھ تو سکون ملے۔ انہوں نے تھوڑی بہت لان تانن بھی کی، سمیر نے وعدہ کرتا رہا مگر آیا نہیں وہ۔ پڑوسی بیچارے اپنی حد تک سارا کا خیال رکھتے، اس کے کمرے میں چاقو، پتھریاں، کیل، کانٹے، مار پیٹنے کی کوئی چیز نہیں رکھتے تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا سکے، مگر ہونی کو کون روک سکتا تھا۔ ایک دن شاید دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ باہر بھاگ نکلی۔ ایک بھیڑ ماچس لیے جا رہا تھا۔ سارا نے ماچس لینے کے لیے اس کو ڈرایا، وہ ڈر کر ماچس پھینک کر بھاگ گیا۔ سارا ماچس کی ڈبیا اٹھا کر گھر لے آئی اور چولہا جلا لیا۔ چولہے سے اس کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی۔ جب اس کے چلانے کی آوازیں سنائی دیں تو لوگ دوڑ کر آئے، دیکھا کہ اس کے کپڑوں میں تو آگ لگ گئی ہے اور وہ ضد میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس پر کمبل ڈال کر آگ بجھائی گئی، وہ کافی جھلس گئی تھی۔ اسپتال لے جانا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی۔ کسی نے اس کے سابقہ شوہر کو اطلاع دی، جانے کیا سوچ کر وہ میت پر آ گیا۔ شاید اس لیے کہ میاں جی کے مکان سے بیٹی کا حصہ حاصل کر سکے، لیکن جب اس نے سارا کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو بہت دکھی ہوا اور رونے لگا۔ حالانکہ اس کے ظلم نے ہی تو سارا کو اس انجام تک پہنچایا تھا۔ وہ آج کنول کو بھی ساتھ لایا تھا، جس کے دید کو وہ ساری زندگی بھر ترستی رہی، جس کے غم میں وہ پاگل ہو گئی
اور اس کے غم کو میں پاگل ہو کر وہ مر گئی۔ اس کی میت کا دیدار کرانے اسے لایا تھا، مگر اب کیا فائدہ، جب دیدار ملنا تھا تب نہ مل سکا۔ اب دیدار کا کیا حاصل؟ دیدار کو ترسنے والی آنکھیں تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ سمیر نے نایاب سے شادی تو کر لی، مگر جس نے اگلی بھی ایسے ماحول میں کھولی جہاں عزت بھی پیسوں میں بکنے کے لیے رکھی جاتی ہو، اس میں محبت نہیں دولت عزیز ہوتی ہے۔ نایاب کو بھی دولت سے محبت کی تربیت ملی تھی۔ جب سمیر کو کاروبار میں نقصان ہوا اور غربت سر پر منڈلانے لگی تو نایاب نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس بات کا سمیر کو تو بہت ہی دکھ ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ با وفا بیوی کو چھوڑنے کی سزا تو آخرکار ملنی ہی تھی۔ سمیر نے اپنا دکھ ایک دوست کو سنایا تو اس نے اپنی بہن کا رشتہ دے دیا۔ وہ اسکول کی ٹیچر تھیں۔ اس عورت نے سمیر کا گھر تو بسا لیا، لیکن سارا کی بیٹی کنول کو ماں کا پیار نہ دے سکی۔ کنول بیچاری باپ کے گھر میں خیروں کی طرح سہم کر رہتی تھی۔ یہ ایک عجیب کہانی ہے۔ سارا کی ماں اس کے بچپن میں چل بسی اور اب سارا کی بیٹی بچپن میں اس سے جدا کر دی گئی۔ گویا دونوں کی ہی قسمت میں ممتا کی محبت نہیں لکھی گئی تھی۔ ہاں، ماریا کو جب باپ کے گھر سے حصہ ملا تو اس نے آدھا مکان کنول کے نام کر دیا۔ اس طرح خالہ اور بھانجی کے درمیان ایک رشتہ مضبوط ہو گیا۔ جب ماریا کے ساس سسر کا انتقال ہو گیا تو وہ میاں جی کے مکان میں آ کر رہنے لگی اور سکون پذیر ہو گئی اور کنول کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سمیر نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ جس بچی کو اس نے ماں سے جدا کیا تھا اسے خالہ کے پاس ہی رہنے دیا، تاکہ خالہ کے پیار کے ساتھ ساتھ مکان پر بھی اس کا حق قائم رہے۔